قرآن مقدس کی تمام آیتوں میں سب سے عظیم آیت ہے آیت الکرسی. اس کی بڑی فضیلت ہے کیونکہ اس میں اللہ نے اپنی وحدانیت کا اور اپنی کرسی کا تذکرہ فرمایا. آیت الکرسی یاد کر لیجئے، بہت بڑی بھی نہیں ہے، مرتبے کے اعتبار سے تو بہت بڑی ہے، لیکن الفاظ وغیرہ کا مجموعہ اگر جوڑیں گے تو بہت طویل، بڑی سی مگر بہت طویل نہیں. اگر آپ یاد کرنے بیٹھیں گے تو آدھے گھنٹے میں اس کو یاد کر. مسلمانوں کے بچے کو آیت الکرسی یاد ہونا چاہیے، اس کی برکت بہت ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، علی میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر کوئی یہ عمل کر لے، مفہوم ہے حدیث پاک، تو ادھر اس کی روح نکلے گی اور ادھر وہ جنت میں چلا جائے. یعنی اس کے اور جنت کے درمیان صرف زندگی پردہ ہے، ادھر مرا ادھر جنت میں، ادھر دنیا سے نکلا ادھر جنت میں. حضور وہ کون سا عمل ہے؟ فرمایا ہر فرض نماز کے بعد جو ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے گا، ادھر اس کی روح نکلے گی ادھر جنت میں چلی جائے. بہت مبارک. نماز کے بعد پڑھا کرو آیت الکرسی شریف، پڑھا کرو، بھولیے مت. ہر فرض نماز کے بعد اپنے بچوں کو بھی تلقین کیجیے. پھر اس کے بعد گھر سے نکلو تو آیت الکرسی پڑھو. حدیث پاک میں آتا ہے جو گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ 2 فرشتے اس کے ساتھ کر دیتا ہے. جب تک وہ گھر لوٹتا نہیں، موت کے علاوہ ہر مصیبت سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے. موت تو لکھیے وہ ٹلنے والی نہیں، موت کے علاوہ ہر حادثے سے فرشتے اس کی حفاظت کرتے. لوگوں کو باڈی گارڈ پر ناز ہے، لیکن آیت الکرسی پڑھنے والوں کے لیے اللہ فرشتوں کو محافظ بنا دیتے. پھر جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھو. جب کوئی سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اللہ 2 فرشتے اس کے سرانے اور پیتانے مقرر کر دیتا ہے، فرشتے اس کی حفاظت کرتے. اور اگر اسی رات اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ اسے شہادت کی موت عطا فرماتا. بہت برکت ہے. اس کا مضمون سن لیں. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. آیت الکرسی کا مضمون یہ ہے، مختصر سن لیں. مضمون یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی، اللہ ہی معبود، یعنی عبادت کے قابل، عبادت کے لائق صرف اللہ. عبادت صرف اللہ کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اور یہاں نام لے کر اللہ نے اپنا ذکر کیا کہ اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت. نبیوں سے، رسولوں سے، ولیوں سے محبت کی جائے گی، ان کی عبادت نہیں. ہمارا مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، عبادت صرف خدا کی، اللہ کے سوا کسی کی عبادت. جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ مشرک ہے. اللہ ہی معبود ہے. پھر فرمایا کہ وہ اپنے آپ زندہ ہے، ہم زندہ ہیں اس کی عطا سے، اور وہ زندہ ہے اپنے آپ سے. آج کے ماحول میں آیت الکرسی کا مفہوم بیان کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب وہ دور آ گیا کہ لوگ پڑھ لکھ کر، اسکول، کالج، یونیورسٹیوں کے اندر پڑھ کر لوگ اللہ کے بارے میں شک کا شکار ہے کہ اللہ ہے کہ نہیں. ہے تو اس کا ثبوت کیا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آتا. ایسے لوگوں کو پڑھا لکھا جاہل نہ کہیں تو پھر کیوں؟ اگر ہونے کے لیے دکھنا ضروری ہے تو ہوا کب نظر آئی؟ ہوا کو کسی نے دیکھا؟ روح کو کسی نے دیکھا؟ چلیے اور آسان کر دیتے ہیں. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا. امام جعفر صادق سرکار کے دور میں ایک ایسی پڑھا لکھا سرفرا سامنے آ گیا. کچھ پڑھے لکھے سرفرے ہوتے اور اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور اسمارٹ سمجھتے. تو ایسے ہی اوور اسمارٹ پڑھا لکھا سرفرا امام جعفر صادق مولا کے سامنے آ گیا. کہا کہ اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں، دکھائی. اور جب وہ دکھے گا نہیں تو میں اس کو مانوں گا نہیں، کیونکہ
جو دکھتا نہیں اس کو مان نہیں سکتے. تو سرفروں کے برابر تو اب لگنا مناسب نہیں. اب ان کو جواب نہ دو تو بھی وہ ہنگامہ کرتے کہ اگر جواب ہوتا تو دیتے. تو امام جعفر صادق مولا نے کیا کیا, وہ جیسے کو تیسا. امام جعفر صادق مولا نے فرمایا تیرا جواب میرا غلام دے گا, میں نے تو نہیں دینا, کیونکہ تیری اوقات ہی اتنی نہیں کہ تجھے منہ لگایا جائے, لیکن جواب دینا بھی ضروری. تیرا جواب میرا غلام دے گا. غلام کون تھا؟ آل محمد کا دیوانہ حضرت بہلول دانا. پاگلوں کے لیے پاگل ہی ہے نا پھر. تو مولا جعفر صادق بادشاہ نے کہا کہ بھئی دو اس کو جواب. اور وہ جواب کیا دیتا؟ بہلول نے مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کے اس کے سر پہ زور سے مارا. وہ سر پکڑ کے چلا, میرا سر میرا سر میرا سر. تو کیا ہوا؟ بہت درد ہو رہا ہے. امام جعفر صادق بادشاہ نے فرمایا اس دیوانے نے تجھے مارا, جواب دینے کی وجہ تجھے مارا, مقدمہ تو بنتا ہے کہ قاضی کے دربار میں تجھے حاضر کیا. بہلول کو بھی لے گئے پکڑ کے, اور وہ بھی لے کے گئے. قاضی نے پوچھا بھئی کیا ہوا؟ تو اس نے کہا میرا سر پھٹ رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے, بہت درد ہو رہا ہے, اس ظالم نے مجھے مارا. میں نے سوال پوچھا تھا امام صادق بادشاہ نے اس کے حوالے کر دیا, اس نے مجھے مار دیا. تو بہلول کو بھئی تو نے کیوں مارا؟ بولے کہ میں نے مارا تو ہے اس کو, لیکن مجھ پہ چارج کیا بنتا ہے؟ بولے درد ہو رہا ہے, سر میں اتنی تکلیف ہو رہی ہے. کہا بتاؤ کدھر ہے درد؟ اس لیے کہ اسی نے کہا تھا جو دکھتا نہیں ہے اس کو مانا نہیں جا سکتا, ماننے کے لیے دکھنا ضروری ہے. تو خدا کو ماننے کے لیے خدا کا دکھنا ضروری ہے. اب اس کا درد میں اسی وقت مانوں گا جب یہ درد دکھائے گا. بتا درد کہاں؟ تو اس نے کہا ارے پاگل, درد محسوس ہوتا ہے وہ دکھتا نہیں ہے. تو کہا جب درد ہو کر محسوس ہوتا ہے دکھتا نہیں ہے تو خدا بھی محسوس ہوتا ہے. یہ روزانہ جو سورج نکل رہا ہے ڈوب رہا ہے کس کی وجہ سے؟ اسی کی وجہ سے. ستاروں کی انجمنیں سجی ہے اس کی وجہ سے. رات آتی ہے, دن آتا ہے, اتنی بڑی رات کی چادر وہ کہاں لپیٹ کے رکھتا ہے, اتنے بڑے دن کی چادر وہ کہاں لپیٹ کے رکھتا ہے. وہ روزانہ پھول مسکراتے ہیں, اسی کی طاقت. ماں کے پیٹ میں شکل کون بناتا ہے؟ بچے کو کون پیدا کرتا ہے؟ ماں کے سینے میں دودھ کون پیدا کرتا ہے؟ جانور کے پیٹ میں گوبر اور خون کے بیچ میں دودھ رہتا ہے, نہ اس میں گوبر کی بدبو آتی ہے نہ اس میں خون کا کلر آتا ہے. وہ کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکال کے تمہیں پلاتا ہے, لیکن نہ اس میں خون کا اثر ہے نہ اس میں گوبر کا اثر ہے؟ وہ کون ہے؟ اسی کو اللہ کہتے ہیں. حی قیوم. آسمان بنایا, زمین بنایا, چاند بنایا, سورج, یہ سب اس کی مخلوق ہے. بولے دکھاؤ تو, ارے ہر چیز دکھنے والی تھوڑی. اور حیثیت تو دیکھو, حضرت موسیٰ نہ دیکھ سکے تو کیا دیکھ سکے؟ کہا تھا کہ مجھے دکھا, 9 مرتبہ منع کیا, پھر بھی ضد کیا, اصرار کیا, تو 70,000 پردوں کے پیچھے سے تجلی کی, خود بے ہوش ہو کے زمین پر آ گئے اور پہاڑ بھی جل گئے. موسیٰ نہیں, جب موسیٰ نہ دیکھ سکے تو ہم کیا دیکھتے؟ میرے بھائیوں, کیا لوگوں کی اوقات اور کیا باتیں کرتے ہیں. اس کی مخلوق میں جو جنات ہیں نا, جنات, اگر اللہ جنات دکھا دے تو وضو بھی ٹوٹ جائے اور غسل بھی ٹوٹ جائے. جو اس کے بنائے ہوئے جنات کو دیکھنے کی اوقات نہیں رکھتے ہیں, جنات کے بنانے والے خدا کو لوگ کیا دیکھ سکتے؟ بتائیے. اس کی شان ہے, اس کی شان ہے. اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں چاہیے محمد الرسول اللہ. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی, آنکھ والوں کی ہمت پہ لا. تو پھر اس کا پریچے اور تعارف کرایا گیا. اب میں اس کو اختصار میں سمیٹ رہا ہوں. فرمایا کہ اس کو اونگ نہیں ہے, وہ اونگنے سے پاک ہے. اس کو نیند بھی نہیں ہے, وہ نیند سے بھی, وہ سوتا نہیں ہے. ایک مرتبہ امام جعفر صادق بادشاہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ سوتا کیوں؟ لوگ بھی عجیب عجیب سوال, اللہ سوتا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جواب بعد میں دیں گے, پہلے ایک کام کرو, 2 پانی کی کانچ کی بوتلیں بھر کے پکڑو اور بیٹھو, جب تک میں نہ کہوں اٹھنا نہیں. وہ بیٹھا رہا 4 گھنٹے, 6 گھنٹے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, 14 گھنٹے, 16 گھنٹے پانی کی بوتل لے کے بیٹھا رہا. اب بیٹھے بیٹھے جب تھک گیا تو اونگ آئی, اور جیسی اونگ آئی تو
बोतल हाथ से छूटी और फूट गई। क्या हुआ? बोतल फूट गई। कब फूटी? बोले ऊँग आई तब फूटी, नींद आई तब। तो कहा जालिम, तू सोते में दो बोतलों को नहीं संभाल सकता है? कायनात का चलाने वाला अगर सो जाएगा, ये कायनात का निजाम कैसे चले? है भाई, अगर चोरी हो रही हो, चोरी हो रही हो तो बंदा सो रहा हो, तब ऐसे में कोई बोले भाई ये मेरे, इसने मेरी चुराया, तो तूने देखा नहीं, मैं तो सो रहा था। तो जो सो रहा था वो चोर की चोरी पर सजा दे सकता है? नहीं दे सकता है। अल्लाह सोने से पाक है, माज अल्लाह सुम्मा माज अल्लाह। बफर्ज मुहाल अगर अल्लाह सोता तो मुजरिम कहता कि अल्लाह तो सो रहा था, तो मैंने जिना किया, तो फिर उसकी सजा कैसे? तो अल्लाह सोने से पाक है, उसके लिए सोना मुहाल है, वो नहीं सो सकता, ऊँगने से पाक। जमाना उस पर उसको मुतासिर नहीं करता, वो मुतासिर होने से पाक, वो जमान और मकान से पाक है, वो नींद से पाक है, ऊँग से पाक, वो पैदा होने से पाक है, वो मरने से पाक, हय्यो कय्यूम है, उसको नींद नहीं है, वो ऊँगता भी नहीं। फिर ये कि जो कुछ आसमानों और जमीनों में सब उसी का है, और उसके यहां किसी की सिफारिश काम नहीं देती, मगर ये कि वो जिसको इजाजत दे। यहां भी लोग ठोकर खाते हैं। बात आ गई फिर भी शफात और सिफारिश की, तो लोग कहते हैं अल्लाह क्या किसी की सिफारिश नहीं चलेगी, लेकिन वो आधे ही पढ़ते हैं, इल्ला बेइज़्न भी है, सिफारिश किसी की नहीं चलेगी, मगर किसकी चलेगी? अल्लाह जिसको इजाजत दे। तो यहां काफिरों का रद्द हो रहा है कि काफिर समझते थे कि अल्लाह के यहां ये जो बुत है, हम जिनकी पूजा और इबादत करें, ये बुत अल्लाह की हमारी सिफारिश करेंगे। तो अल्लाह ने कहा ये नहीं करेंगे, क्योंकि ये तो मेरे दुश्मन है। सिफारिश जो करेंगे वो मेरे महबूब हैं, जिन्हें हम इज्न देंगे, इजाजत देंगे। और फिर फरमाया कि अल्लाह सब कुछ जानता है, जो आगे है पीछे है सब जानता है, वो सब पे मुहित है, उसका इल्म है, और ये सारी चीजें उसकी कुर्सी में समाई हुई हैं। इसमें कुर्सी का लफ्ज आया, इसीलिए इस आयत को आयतल कुर्सी कहते हैं। हदीस पाक में आता है कि जो अल्लाह की कुर्सी है, अब वो कुर्सी का लफ्ज सुन के अपनी कुर्सियों को मत देखना, इन कुर्सियों की कोई, क्योंकि ना इन कुर्सियों की शक्ल उस कुर्सी जैसी है, हमारे तसव्वुर में नहीं आ सकती, उसकी कोई शक्ल सूरत हमारे तसव्वुर में नहीं है। कुर्सी से लोगों ने अलग अलग मुराद लिया, किसी ने कहा कुर्सी से मुराद अल्लाह का इल्म है, मगर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की एक हदीस है कि जमीन और आसमान सब अल्लाह की कुर्सी के सामने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बहुत बड़े मैदान में अंगूठी का छल्ला। तो वहां यहां कुर्सी से मुराद कोई बैठने बैठने की चीज नहीं है। तो हम ईमान लाते हैं कि कुर्सी है, इसीलिए उलमा को करास भी कहते हैं, अरबी में उलमा को करास भी कहते हैं कि कुर्सी से मुराद इल्म इलाही, और भी वल्लाहु ताला अलग अलग चीजें बयान की गई है।